بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پردادا تھے یعنی حضرت ہاشم نے مدینہ کی ایک سردار کی لڑکی سے شادی کی۔ اس کے بطن سے ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام شیبہ رکھا گیا۔ یہ لڑکا ابھی بچہ ہی تھا کہ ہاشم کا انتقال ہو گیا اور ان کا بھائی مطلب مکہ کا حکمران ہوا۔ ہاشم کا بیٹا شیبہ مدینہ میں پرورش پاتا رہا۔ جب مطلب کو معلوم ہوا کہ ہاشم کا بیٹا جوان ہو گیا ہے تو وہ اپنے بھتیجے کو لینے کے لیے خود مدینہ گیا۔ جب مطلب اپنے بھتیجے شیبہ کو لے کر مکہ میں داخل ہوا تو یہاں کے لوگوں نے غلطی سے سمجھا کہ یہ نوجوان مطلب کا غلام ہے۔ مطلب کو جب اس غلط فہمی کا حال معلوم ہوا تو اس نے لوگوں سے کہا یہ میرا بھتیجا اور ہاشم کا بیٹا ہے، مگر لوگ اس کو عبد المطلب ہی کے نام سے پکارتے رہے۔ آخر شیبہ بن ہاشم کا نام عبد المطلب ہی مشہور ہو گیا۔ عبد المطلب کے اخلاق، عزت و شہرت سب اپنے باپ ہاشم کا نمونہ تھے۔ امیہ کے بیٹے حرب کو عبد المطلب کا اثر و اقتدار گرا گزرا۔ اس نے بھی اپنے باپ کی طرح عبد المطلب کو مقابلے کے لیے دعوت دی۔ دستور کے موافق اس مرتبہ بھی منصف مقرر ہوا اور اس نے فیصلہ عبد المطلب ہی کے حق میں دیا۔ اس فیصلے نے بنی امیہ اور بنی ہاشم کے درمیان عداوت کو اور بھی بڑھا دیا۔ عبد المطلب کے زمانے میں حبش کی فوج نے اپنے ایک سردار ابرہہ کے زیر کمان چڑھائی کی۔ یہی فوج اصحاب الفیل کے نام سے موسوم ہوئی جو قدرتی اور آسمانی عذاب سے ہلاک و برباد ہوئی۔ قریشی قبائل کے نسبی تعلقات کا حال اس شجرے سے سمجھ میں آئے گا۔ عبد مناف کا خاندان۔ عبد مناف تمام ملک عرب میں سب سے زیادہ شریف کریم تسلیم کیے جاتے تھے۔ ان کے بعد ان کے بیٹے بھی شرفائے عرب میں سب پر فوقیت رکھتے تھے۔ عبد مناف کا اصل نام مغیرہ تھا۔ ان کو قمر اور سید بھی کہتے تھے۔ چونکہ ان کے بھائیوں کا نام عبد الدار اور عبد الاعضیٰ تھا اس لیے ان کو عبد مناتا کے نام سے پکارنے لگے۔ پھر ان کا نام یہاں سے عبد مناف پڑ گیا۔ ایک روز عبد المطلب نے خواب میں چاہا زمزم کا نشان دیکھا اور کھودنا شروع کیا۔ یہ وہ مقام تھا جہاں اصاف اور نائل دو بت رکھے ہوئے تھے۔ قریش مانا ہوئے اور لڑنے کو تیار ہو گئے۔ یہ صرف دو ہی شخص باپ بیٹا تھے، کوئی مددگار معاون ان کا نہ تھا۔ تاہم یہ غالب ہوئے اور کنواں کھودنے کے کام میں مصروف رہے۔ اس وقت عبد المطلب نے اپنی تنہائی کو محسوس کیا اور منت مانگی کہ اگر خدائے تعالیٰ مجھ کو 10 بیٹے عطا کرے اور پانی کا چشمہ بھی نکل آئے تو میں اپنے بیٹوں میں سے ایک کو خدا کے نام پر قربان کروں گا۔ چند روز کی محنت کے بعد چشمہ بھی نکل آیا اور خدا تعالیٰ نے عبد المطلب کو 10 بیٹے عطا کیے۔ چاہ زمزم کے نکل آنے سے قریش میں عبد المطلب کا سکہ بیٹھ گیا اور سب ان کی سرداری اور بزرگی کے قائل ہو گئے تھے۔ جب عبد المطلب کے بیٹے جوان ہو گئے تو انہوں نے اپنی مانی ہوئی منت پوری کرنی چاہی۔ سب بیٹوں کو لے کر کعبہ میں گئے اور حبل کے سامنے قرہ اندازی کی۔ اتفاق کی بات یہ ہوئی کہ قرے کا تیر سب سے چھوٹے بیٹے عبداللہ کے نام نکلا جو عبد المطلب کو سب سے زیادہ عزیز تھا۔ عبد المطلب چونکہ اپنی نظر پوری کرنا چاہتے تھے لہٰذا عبداللہ کو ہمراہ لے کر قربان گاہ کی طرف چلے۔ عبداللہ کے تمام بھائیوں بہنوں اور قریش کے سرداروں نے عبد المطلب کی اس حرکت یعنی عبداللہ کے ذبح کرنے سے باز رکھنا چاہا مگر عبد المطلب نہ مانے۔ بالآخر بڑی تگ و دو کے بعد اس معاملے میں سجا نامی کہانہ کی طرف رجوع کیا گیا۔ اس نے کہا کہ تمہارے ہاں ایک آدمی کا خوں بہا 10 اونٹ ہیں، بس تم ایک طرف 10 اونٹ اور ایک طرف عبداللہ کو رکھو اور قرہ ڈالو۔ اگر قرہ اونٹوں کے نام نکل آیا تو 10 اونٹوں کو ذبح کرو اور قرہ عبداللہ کے نام پر آیا تو 10 اونٹ اور بڑھا کر 20 اونٹ عبداللہ کے مقابل رکھو اور پھر قرہ ڈالو۔ اس طرح ہر مرتبہ 10 اونٹ بڑھاتے جاؤ یہاں تک کہ قرہ اونٹوں کے نام پر آ جائے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور قرہ عبداللہ ہی کے نام نکلتا رہا یہاں تک کہ جب اونٹوں کی تعداد 100 ہو گئی تب اونٹوں کے نام قرہ آیا۔ عبد المطلب نے اپنی تسکین کی خاطر کے لیے 2 مرتبہ پھر قرہ ڈالا اور اب ہر مرتبہ اونٹوں ہی کے نام قرہ نکلا۔ وہ 100 اونٹ ذبح کیے گئے اور عبداللہ کی جان بچی۔ اس وقت سے ایک آدمی کا خوں بہا قریش میں 100 اونٹ مقرر ہوئے۔
عبد المطلب کے کل 13 بیٹے اور 6 بیٹیاں پیدا ہوئی تھیں۔ حضرت عبد المطلب نے اپنے بیٹے عبداللہ کی شادی یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ کی شادی قریش کے معزز گھرانے میں آمنہ بنت وہب سے کر دی تھی۔ اس وقت عبداللہ کی عمر 24 سال کی تھی۔ اسی موقع پر عبد المطلب نے حالہ بنت وہب سے جو آمنہ کی رشتہ دار تھی اپنی شادی کی تھی۔ اس حالہ بنت وہب کے بطن سے سیدنا حمزہ پیدا ہوئے تھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ شادی کے چند روز بعد عبد المطلب نے عبداللہ کو ایک تجارتی قافلے کے ساتھ بغرض تجارت ملک شام کی طرف روانہ کیا۔ واپسی میں عبداللہ بیمار ہو کر مدینہ میں اپنے رشتہ داروں کے پاس ٹھہر گئے اور اپنی بیماری کا حال باپ کے پاس کہلا بھیجا۔ مکہ میں جب عبداللہ کی بیماری کا حال عبد المطلب کو معلوم ہوا تو انہوں نے اپنے بیٹے حارث کو عبداللہ کی خبر گیری اور مکہ میں بحفاظت واپس لانے کے لیے بھیجا۔ حارث کے مدینہ پہنچنے سے پہلے ہی عبداللہ فوت ہو کر اپنے رشتہ داروں بنو نجار کے قبرستان میں مدفون ہو چکے تھے۔ حارث نے مکہ میں واپس آ کر یہ روح فرسا خبر اپنے باپ حضرت عبد المطلب کو سنا۔ عبداللہ نے اپنے بعد چند اونٹ، چند بکریاں اور ایک لونڈی ایمن ترکہ چھوڑا تھا۔ سیدانہ آمنہ حاملہ تھی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی شکم مادر ہی تھے کہ یتیم ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ کی عمر 25 سال کی تھی کہ فوت ہو گئے۔ واقعہ اصحاب الفیل کے 52 یا 55 روز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے۔ ماں نے ایام حمل ہی میں خواب میں دیکھا تھا کہ فرشتے ان سے آ کر کہہ رہے ہیں جو بچہ تیرے پیٹ میں ہے اس کا نام احمد رکھنا۔ اس لیے ماں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد رکھا۔ عبد المطلب نے اس پوتے کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا۔ ابو الفدا کی روایت کے موافق لوگوں نے تعجب کے ساتھ عبد المطلب سے دریافت کیا کہ آپ نے اپنے خاندان کے مروجہ ناموں کو چھوڑ کر یہ نیا نام کیوں اختیار کیا؟ عبد المطلب نے جواب دیا اس لیے کہ میرا پوتا دنیا بھر کی ستائش و تعریف کا شایان قرار پائے۔ ابن سعد نے روایت کی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ علائش نہ نکلی جیسی کہ اور بچوں کے ساتھ بوقت پیدائش نکلتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماں کے پیٹ سے ہی مختون پیدا ہوئے تھے۔ مورخین نے یہ بھی روایت کی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ٹھیک اسی وقت کسرائے نوشیروہ کے محل میں سخت زلزلہ آیا اور اس کے 14 کنگرے گر گئے۔ استخرا کا مشہور آتش کدہ دفتن بجھ گیا۔ عبد المطلب نے اب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے 7ویں دن اسی خوشی میں قربانی کی اور تمام قریش کو دعوت کی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے۔ اگر آپ اس ویڈیو کا پہلا پارٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل پر وزٹ کریں، وہاں پہ موجود ہے۔ اگر آپ کو ایسی مزید ویڈیوز چاہیے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن جلد از جلد مل سکے۔ جزاک اللہ۔